وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہو، ورنہ زندگی دھکا دے کر گراتے ہوئے دیر نہیں کرے گی۔ میں نے جب سے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے، تب سے کبھی بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی، اور جب تم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو اور اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں چن لیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کچھ درد معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنایا نہیں جا سکتا۔ آزمائشیں چاہے جتنی بھی طویل ہو، صبر کا صلہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے وجہ لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ زندگی سستی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ یا اللہ، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔
تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت کو لکھنے پر بھی قادر ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کرتے رہو۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محبت کی پہچان عزت سے ہے، جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس میں سچائی دکھا کر جھوٹ کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ رشتوں میں، جذبوں، عقیدوں، اخلاق، سخاوت میں آج کل کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ سکھ دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر ہی لیتے ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جی اور کسی کو نہ بتاؤ، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کے دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو اتنا سمجھ لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے، کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال کر رکھتا ہے۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھی اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشبو سے بھر دیتی ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ ایک چپ 100 سکھ، الفاظ کی تلخیاں میری وضاحت کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تمنا تھی کہ زندگی رنگ برنگی ہو، اتفاق تو دیکھیے جو بھی ملا گرگٹ ہی ملا۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ کے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں کبھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو میں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔